أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حضرات، بہت محترم خواتین اور تمام حاضرین مجلس، آپ دور دراز سے تشریف لائے. آپ کا منشا، مقصد یہاں آنے کا، سفر کی صعوبت آپ نے برداشت کی، سردی کا خیال نہیں کیا، دنیاوی مصروفیات سے آپ نے وقت نکالا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اطلاع ملی کہ ہمارے بندوں میں سے، ہمارے غلاموں میں سے، ہماری جان میں سے ایک جان ایسی ہے جس پر مرشد کریم ابدال حق ممثل کائنات محمد عظیم برخیا حضور قندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ایک بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں موجود ہے. آپ آدمی کے پاس نہیں آئے، آدمی تو بہت ہیں، ہر قسم کے ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل بھی ہیں، بڑے بڑے سائنسداں بھی ہیں. اس طرح عشق و آگاہی سے بھرپور ذہن والے بندے مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے ہیں جو اور دوسرے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دین کی تمام راحتیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور ان سب وسائل دستیابی کے بعد آپ کو ایک بات کا شعور عطا فرمائے. پھر تو رہے ہیں دنیا کی تمام
شاد، اور دنیا کے تمام مال و زر، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہمیں اس بات کا علم تو ہے، لیکن ہمیں یقین والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من ربنا، اس یقین میں دنیاوی چھاپ کا عکس زیادہ ہو گیا ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اگر عالم ارواح سے جہاں روحیں رہتی ہیں وہاں اس دنیا میں منتقل ہی نہ ہو تو کوئی وجود زمین، آسمان، عرش پر، کرس پر، کیا اس کا مظاہرہ ہوگا؟ مجھے اس ہاں میں جواب چاہیے۔ میں پھر دوہراتا ہوں، ہم پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے؟ گوشت، سبزی، ترکاری، چاند، سورج، ستارے، کہکشانی، نظام، جنت، مرنا جینا کب ہوا؟ کب ہوا؟ ارے بھائی کب ہوا؟ کوئی کھڑا ہو کے بتائے۔ اللہ کے ذہن سے۔ کیوں؟ اب بیٹھ جائے۔ اللہ کے ذہن سے کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بولے کوئی۔ اتنا پروگرام، 7 آسمان، عرش، کرسی، حجاب عظمت، حجاب کبریا، حجاب محمود، روح، جسم، رزق، رونا جینا، غیب و شہود کیوں ہوا؟ خواتین میں سے بھائی کون کیا؟ اللہ نے وہ کہہ دیا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس لیے ہوا۔ تو یہ تو اس میں ہونی چاہیے نا، یہاں کے بتاؤ۔ ان کو مائک دے دو، ایک ایکسٹرا مائک دے دو۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں اس لیے۔ لیکن یہ سنا نہیں لوگوں نے۔ اس پہ بتا ایک ایکسٹرا مائک دے دو۔ السلام علیکم۔ اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انہوں نے ہمیں وجود بخشا ان کے ذریعے۔ تو ہماری پیدائش کا منشا کیا ہوا؟ یا یہ لاؤڈ اسپیکر زیادہ ہونے چاہیے۔ اللہ نے چاہا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، واحد ہوں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل هو اللہ احد، احد، کوئی نہیں تھا اللہ کے علاوہ۔ کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق کا مظاہرہ نہیں تھا۔ آپ خط لکھتے ہیں، دوست کو لکھتے ہیں، دشمن کو لکھتے ہیں، جب تک کہ آپ قلم سے کاغذ پر نقوش نہیں بناتے ہیں، اردو میں، انگریزی میں، اردو میں، 200 زبانوں میں سے کسی زبان میں، کیا اس کا مظاہرہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ میں دیکھیں میری بات سنیں، اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں، آج کل کی بات ہے، جو میرے مرشد نے مجھے مشن سنبھالا ہے،
میرے مرشد نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری خصوصی ڈیوٹی لگائی ہے، اس ایک بندے کو تیار کر جاؤ۔ 20 سال وہ میرے پاس شب و روز انہوں نے قیام فرمایا۔ تو 20 سال میں کیا پڑھایا مجھے؟ اپنا گھر چھوڑا، ہفتے میں 2 دن اپنے گھر جاتے تھے، باقی میرے پاس رہتے تھے۔ کیوں؟ کون سا علم سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اپنی نوکری چھوڑی، اپنا کاروبار چھوڑا؟ کیوں؟ جواب دیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے حضور، تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ پھر لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا سکیں۔ کیا ہوا؟ السلام علیکم بابا جی، حضور قلندر بابا نے یہ سب چھوڑا تاکہ آپ کو تیار کر سکیں اور آپ اللہ کو جان سکیں اور پھر لوگوں کو اللہ کا لوگ عرفان آپ دے کی سکیں۔ بات جا رہی ہے؟ نہیں، انتظام نہیں ہے صحیح۔ تو موضوع بدل دوں؟ نہیں حضور، اب آ رہی ہے آواز؟ بھائی جب آواز ہی نہیں آ رہی موضوع بدل دوں؟ آ رہی ہے آواز حضور۔ میری تو آ رہی ہے، آپ کو جواب تو نہیں مجھے مل رہا ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ نقوش بنے یا نہیں بنے؟ آج کے دن میں چاہتا ہوں جو کچھ میں بولوں آپ کے ذہن میں لفاظ خود جائے، میرا پتہ نہیں میں کب چلا جاؤں۔ میری جو ڈیوٹی، میرے مرشد نے جو فرمایا وہ سے فرمایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب فرمایا، اور اس بندے کو، احمد میرا نام ہے، حضور پاک جو مجھے احمد بولتے، اس کو یہ علوم سکھا دو۔ اس میں کچھ پابندیاں بھی تھی، تو میرے مرشد نے اپنے گھر بار کاروبار سب کو چھوڑ کے، کتنے سال رہے؟ نہیں 14 سال میرے پاس رہے۔ شب و روز، بھائی شب و روز میں تو آدمی، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، 14 سال شب و روز رہے تو ویسے ہی سیکھ جائے گا۔ زبان سیکھ جاتا نہیں، مادری سیکھ جاتے نا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ مجھے انہوں نے کیا سکھایا آپ کے خیال میں؟ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان۔ یہاں کے بتائیں، اس میں بتائیں۔ ہاں بھائی، ابا حضور، اللہ کو پہچاننے کی طرزیں، اللہ کو پہچاننے کا علم، تاکہ آپ اس مشن کو آگے لے کے چلیں، تاکہ وہ مشن لے کے آپ آگے چلیں اور ہم تک پہنچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں اس کی اللہ محبت کے چاہتا ساتھ۔ ہے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات کہی آپ۔ 2 حدیثیں ہوتی ہیں، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے، جی جی، قدس حدیث ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ فرمائی، اور حدیث قدسی یہ ہو گئی، اور دوسری قدسی جو ہے وہ مخلوق جب ہوگی اس کے کھانا پینا سونا جاگنا اضافی اولاد میں دو رخ متعین ہوئے۔ یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بات پھر نہ سنیں، یہ کیوں؟ دیکھیے اللہ نے پیدا کیا، اب پیدائش کی بات کیا ضروری تھا بھائی؟
اللہ سارا حضور سارا انتظام کرنا کہ کیا کھانا ہے پینا ہے. وسائل وسائل. جی وسائل کا انتظام کیا، چاند کا انتظام کیا، سورج کا انتظام کیا، اور ستاروں کا انتظام کیا، 7 چھتوں کا انتظام کیا، جی ابا حضور. 7 زمینوں کا انتظام کیا، جی موت و حیات کا انتظام کیا. آپ ایک دن کے ہیں، جی. اب 2 دن کے ہو گئے، ایک دن کہاں گیا؟ وہ غیب میں چلا گیا. یعنی جی غیب میں چلا گیا. غیب سے کیا مطلب؟ جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا. کہاں سے آیا تھا؟ اللہ کے پاس سے آیا تھا، اللہ کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. جی. اب آپ 2 دن کے ہو گئے، دنیا میں آ گئے. اب آپ 3 دن ہو گئے، 2 دن کہاں گئے؟ وہ بھی غیب میں چلے گئے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی اول ہے اور اللہ ہی اول ہے، اللہ ہی آخر ہے، اللہ ہی چھپا ہوا ہے، اور اللہ ہی ظاہر ہے. ظاہر ہے. بندے کی تعریف کیا ہے؟ کوئی غیب میں تھا، غیب میں تھا، غیب میں تھا. دنیا میں آیا، جی حضور. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ماں کے پاس رہا جی جی 9 مہینے. جی. ماں کیا ہے؟ ماں وسائل ہے، اللہ کی طرف سے ایک ڈپیوٹ کیا گیا ہے کہ اللہ وسائل چھوڑ دے یار، نہیں ماں اللہ کیا ہے؟ ماں اللہ کی طرف سے ایک ڈسپلے ہے تاکہ اس بچے کی کیئر کر سکیں. ماں اول ہے، اول ہے. ماں آخر ہے، ماں ظاہر ہے، ماں باطن ہے، ٹھیک. اور پھر ماں اول آخر ظاہر باطن کا مظاہرہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا ہیں؟ اول آخر ظاہر باطن. جی ابا حضور. ماں کیا ہے؟ اول آخر ظاہر باطن. ٹھیک ہے. جی جی. اب آپ اس دنیا میں آ گئے، مخلوق حاجت مند ہے. قل هو الله احد. جی جی. اللہ اللہ صمد ہے، کل هو اللہ ایک ہے، احد ہے. احد کا مطلب اللہ یکتا ہے. ایک نہیں ہے، یکتا ہے. جی جی. اس کی ایک سے تعریف پوری نہیں ہوتی بھائی، ایک کے ساتھ 2 مشروط ہو گیا. مکمل ہے، یکتا ہے. اللہ جو نام رکھ، جی جی. لیکن اللہ کی اس سے تعریف پوری نہیں ہوتی. اللہ اللہ ہے بس، ہمیشہ ہے اللہ. قل هو الله احد، ہمیشہ اللہ. ہمیشگی سے. اب ہم اللہ کو کیسے یاد کریں؟ ہم کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایک. ٹھیک ہے، چلو ایک ہے اللہ، ٹھیک ہے. اب وہ اللہ پھر کہتے ہیں قل هو الله احد. اللہ فرماتا ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، یعنی کوئی اور نہیں اللہ ایک کے کا سوا. تو وجود ہی نہیں ہے. جی جی. ایک تو حساب کتاب میں آتا ہے بھائی، غور تو کرو. اگر ہم اللہ کو کہیں گے، اگر ہم اللہ کو ایک کہیں گے تو 2 لازم ہو جائے گا. 2 نہیں ہے، اللہ واحد ہے، واحد نرادھار. اب جب ایک ہوگا، ایک، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ایک وجود، اللہ ایک وجود ہے. ہماری مجبوری ہے، اللہ ایک وجود ہے، لیکن وہ وجود ایسا وجود ہے جو مخلوق سے ماورا ہے. اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ کا نہ کوئی ماں ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ارے بھائی نیند تو بات کی بات ہے، اللہ کو تو غنود کی بھی نہیں آتی. آیت الکرسی پڑھو. اب یہ اللہ نے کیوں بنایا؟
یہ اللہ نے نہ اللہ کو بھوک لگتی ہے نہ کھانا کھاتے ہیں، نہ اللہ کے کوئی ابا ہیں نہ کوئی اللہ کی اماں ہیں نہ کوئی رشتے داری ہے. کیوں بھائی؟ جب اللہ کی اولاد ہی نہیں تو رشتے داری کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ کہ اللہ نے یہ بات آپ نوٹ کر کے لے جائیے گا، اس کو بار بار جتنی پڑھیں گے آپ کی روحانی ترقی ہوگی. اللہ واحد ہے، مخلوق واحد نہیں ہوتی. مخلوق کہتے ہی اسے ہیں جو کثرت ہو. ماں ہوگی، باپ ہوگا، دادا ہوگا، نانی ہوگی. ٹھیک ہے. اللہ واحد ہے. اللہ خود صمد. مخلوق محتاج ہوتی ہے بھائی، پیدائش کی محتاج، کھانے کی محتاج، جینے کی محتاج، مرنے کی محتاج. ایک دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوتا ہے تو 1 دن کہاں گیا؟ کیا اللہ کے پاس نہیں گیا؟ مجھے جواب چاہیے. 1 دن کا بچہ جب 2 دن کا ہوا تو 1 دن غائب نہیں ہو گیا؟ تو اللہ غائب نہیں ہے. 2 دن کا بچہ کیا ظاہر نہیں ہو گیا؟ کیوں ظاہر ہوا؟ کیوں ظاہر ہوا بھائی؟ اللہ ظاہر ہے. اللہ چاہتا ہے ظاہر ہو. 1 دن کا بچہ مر گیا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. روز مرتا ہے، روز اللہ کے پاس جاتا ہے، دوسرا دن پھر اللہ کے پاس جاتا ہے، تیسرا دن پھر اللہ سے ظاہر ہوتا ہے. کیا سمجھے بھائی ہو؟ ہم جو موجود ہیں یہاں 1 دن کے ہوئے، کہیں سے آئے بھائی کون ہے؟ اور 2 دن کے ہو گئے تو 1 دن کہاں گیا؟ غیب کیا ہے؟ اللہ. غیب کیا ہے؟ اللہ. عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. پھر اب 2 دن کے ہو گئے آپ تو پہلا دن کہاں گیا؟ 1 دن کا بچہ کہاں گیا؟ غیب میں چلا گیا اللہ کے پاس. اور دوسرے دن کا بچہ کیا ہوا؟ ظاہر ہو گیا، یعنی اللہ سے دور ہو گیا. ٹھیک ہے. اب 2 دن اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ کریم ہے. هو الاول نمبر 1 بولو یار. اللہ. نمبر 2 اللہ سے دوری. نمبر 2 غائب ہوا. اب نمبر 2 کیا ہو گیا؟ اللہ سے دور. 3 ہوا دوری اور مزید دوری پھر غائب ہو گئی. 4تھا دن ہوا اللہ سے دوری ہوئی. دیکھو اگر یہ بات نہیں سمجھ رہے ہو تو ہاتھ اٹھا دو، میں دوسرا موضوع بدل دوں گا. نہیں بابا جی یہی چلیں. ہاتھ اٹھا دو سب.
समझ रहे हैं। ये आप अगर टाइप करना चाहें टाइप कर लें सब। ये मैं ऐसी बात कह रहा हूँ कि जो जरूरी है। 5 दिन का बच्चा हुआ, 4 दिन कहाँ गए? 4 दिन कहाँ गए? गैब में गए ना। गैब क्या है? मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, ये बता दो मुझे, तो फिर ये जो हम यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं वो किस तरह, उम्र क्या है ये बता दो। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यत युखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। एक दिन पैदा होते हो, गायब हो जाते हो, दूसरा दिन पैदा हो जाता है, दूसरा दिन गायब हो जाता है, तीसरा दिन पैदा होता है। ये जो गैब व शहूद की जिंदगी है, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? आपको एक दिन गैब, फिर वो भी दिन गैब, फिर वो भी दिन गैब, लेकिन वो भी ज़ाहिर, हुवल अव्वल हुवल आखिर हुवल ज़ाहिर हुवल बातिन अला इन्नहु बिकुल्लि शैइन मुहीत। अब मुझे आप सब लोग हाथ उठा के बता दें कि हमारी जिंदगी जो है, हमारी जिंदगी का फार्मूला क्या है? बता दें। गैब ज़ाहिर गैब। अल्लाह गैब ज़ाहिर है ना जी। तो आप गैब में क्यों वापस जा रहे हैं? हर रोज एक दिन जाहिर होता है, अभी वो दिन खत्म नहीं होता, आप गायब हो जाते हैं। उम्र अब आए कहाँ से? ना इधर आप बताएं, ख्वातीन में से उसके बताएं मैं क्या कह रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कह रहे हैं कि एक दिन हमारा गैब हो जाता है, अगला दिन जाहिर हो जाता है, अल्लाह से दूरी हो जाती है, फिर हम वापस दूसरा दिन गैब में हो जाता है, अल्लाह के पास वापस आ जाता है। तो ये कौन सा फिनोमेना कहलाएगा? अच्छा, हम कहाँ से आए? अल्लाह से। मरने के बाद कहाँ गए? अल्लाह के पास। क्या मतलब हुआ इसका? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का फार्मूला है ना। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने अल्लाह के पास वापस जाना है, हर सब कुछ वापस है। जिंदगी के दो रुख, आज की बात याद रखना, शायद मैं फिर ना कह सकूं। जिंदगी के दो रुख कौन से? एक अल-गैब में मुंतकिल होना, ठीक है। दूसरा गैब से दूर होना। जब हम एक दिन गैब हुए तो क्या हुआ? कौन सी जिंदगी लेके गए गैब में? अल्लाह से दूरी है। हाँ भाई बताओ, अल्लाह से दूरी लेके गए या अल्लाह से दूरी है? जब गैब से दूरी लेके गए ना। जी बस। अब वहाँ एक आलम आराफ भी है, जहाँ यहाँ से सब मुंतकिल होंगे। फिर उसके बाद आलम हिसाब भी है, फिर उसके बाद जन्नत दोज़ख भी है। अल्लाह से दूरी क्या है भाई? जी बस। भाई जो कुछ आपने यहाँ किया तो गैब से दूरी है। जी अल्लाह से दूरी। तो हम कहाँ गए मरने के बाद? अल्लाह के पास गए या कहीं और गए? अल्लाह के पास हुजूर। हाँ? अल्लाह के पास। देखो, सोच समझ के बात करना, गलत नहीं कर लो। जब हम मर गए तो हम साथ लेके क्या गए?